السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھتے بھی ہیں، اور پھر یہ سوچ کر کہ آگے چل کر ہم اس پر عمل کریں گے اور اس کا اجر و ثواب جو ہے دنیا میں بھی حاصل کریں گے اور آخرت کا بھی اجر و ثواب جو ہے وہ بھی حاصل کریں گے۔ اس نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کرتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ بھی سنیں، وہ بھی عمل کریں، تاکہ وہ بھی ہماری طرح اچھے مسلمان اور سچے پاکستانی بن سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اب آتے ہیں آج کی حدیث پاک کی طرف۔ حضرت عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھے طریقے سے وضو کرے اور خوشی محسوس کرے اور مسجد کی طرف چل پڑے، لیکن اس سے پہلے جماعت ختم ہو چکی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس شخص کے برابر اجر دے گا جس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور ان کے اپنے اجر میں بھی کمی نہیں کرے گا۔ مستدرک حدیث نمبر 754 754۔ اس حدیث پاک میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی تربیت کرتے ہوئے، ان کو اچھے سے سکھاتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اچھے طریقے سے وضو کرے اور پھر اس کے بعد اس وضو کرنے میں اسے اپنے آپ کو راحت مل رہی ہو، خوشی محسوس ہو رہی ہو، اور اس کے بعد وہ مسجد کی طرف چل پڑے، لیکن اس سے پہلے جماعت ختم ہو چکی ہو، یعنی نماز ہو چکی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو اس شخص کے برابر اجر دے گا جس نے باجماعت نماز ادا کی، یعنی جنہوں نے نماز باجماعت ادا کی اس کے برابر اس شخص کو بھی ثواب اجر ملے گا، جو بعد میں پہنچا لیکن وہ اس نے وضو اچھے طریقے سے کیا تھا، اور پھر وضو کرنے کے بعد اسے خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے سے پہلے اپنے آپ کو اچھی طرح سے پاک صاف کر لیا ہے، اور میں اب اپنے رب کے سامنے اس کی عبادت کے لیے، اس کی بندگی کے لیے پیش ہونے جا رہا ہوں۔ تو اب اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں وضو جو ہے خصوصی طور پر اس میں اس طرح اہتمام کرنا چاہیے کہ اچھے طریقے سے کیا جائے، اس میں کوئی کوتاہی نہ کی جائے، اور وضو کو 3 دفعہ دھوتے ہوئے صحیح طرح سے پانی بہایا جائے، لیکن اس طرح سے بھی نہیں کہ پانی ضائع ہو جائے، یعنی پانی کو ضائع بھی نہیں ہونا چاہیے اور وضو بھی اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، اور پھر شوق کے ساتھ، اس ذوق کے ساتھ وضو کریں، اس پیار اور چاہت کے ساتھ کہ میں اپنے رب کے سامنے اس کی بندگی کے لیے، اس کی عبادت کے لیے پیش ہونے جا رہا ہوں۔ تو اس کا کتنا اجر ہے کہ اگر آپ خدا نخواستہ جماعت کے ساتھ نماز شامل ہونے سے رہ بھی جائیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اجر دے گا۔ اب ہم نے خود سوچنا ہے کہ ہم نماز کا کتنا اہتمام کرتے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں، اور پھر کتنے شوق کے ساتھ نماز پڑھنے جاتے ہیں، کتنے اچھے سلیقے سے وضو کرتے ہیں۔ ان ساری باتوں پہ غور بھی کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی نمازوں کو اچھے وضو کے ساتھ، طریقے سے کیے ہوئے وضو کے ساتھ قائم رکھیں،
اور جو نہیں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی پڑھنے کی توفیق دے. ہم سب 5 وقت کے نمازی بنے اور پھر ایک دوسرے کا خیال بھی رکھیں. اسی طرح سے اضافی باتوں میں سچ بولنا، دوسروں سے اچھا سلوک کرنا، مسواک کا استعمال کرنا، اور اسی طرح سے زیادہ سے زیادہ اپنے آس پاس پودے لگانے کی کوشش کرنا، اور وہ بھی خاص طور پر پھلدار پودے، تاکہ آنے والے کل میں غذائی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، کھانے کو بھی کچھ نہ کچھ ملتا رہے. اس لیے پودے لگائیے لیکن پھلدار لگائیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، سب سے بڑھ کر اپنے مذہب کی سربلندی کے لیے کام کرنے کی توفیق دے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ سوچ لیں کہ کام کرنا ہوگا، عمل کرنا ہوگا. اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں، معلومات بہت ہیں، تو وہ سارا علم جو ہے، ساری معلومات بیکار ہیں اگر ان پر عمل نہیں کرتے ہیں. آپس میں ایک دوسرے کو ترغیب دیں گے کہ ہم عمل کریں گے. آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.